کیا ہے۔ عرب کے معاشرے میں کافروں کے سامنے سب سے پہلے کس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں؟ امام بخاری نے یہ روایت نقل کی ہے۔ عرب کے کافرانہ معاشرے میں سب سے پہلے جس ہستی نے کہا کہ میں مانتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں، اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق۔ آپ سے پہلے کسی نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا۔ ایمان کے اظہار میں حضرت صدیق اکبر کا سب سے پہلا نعرہ تکبیر، ہر یار نبی دا سونا ہے پر یار غار دیاں کیا۔ ہمیں حضرت صدیق اکبر کے ساتھ، ہمیں حضور کی آل کے ساتھ، ہمیں حضور کے صحابہ کے ساتھ دینی محبت۔ کون سی محبت ہے؟ ایک ہوتی ہے تبعی محبت۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم سب محبت کرتے ہیں، لیکن کچھ محبتیں طبیعت کا تقاضا ہے۔ بھوک لگی کھانے کی محبت، یہ طبیعت کا تقاضا ہے۔ پیاس لگی پانی کی محبت، طبیعت کا تقاضا ہے۔ جب پیاس نہیں، پانی کا خیال بھی نہیں۔ پانی کا خیال آتا ہے جب پیاس لگی، تو پھر پانی کی محبت کس چیز کا تقاضا ہے؟ طبیعت کا۔ پانی کی محبت کس کا تقاضا ہے؟ طبیعت کا تقاضا ہے۔ آ گیا آب زمزم، پیاس نہیں بھی لگی، ہم شوق سے پیتے ہیں، کھڑے ہو کے پیتے ہیں۔ تو آب زمزم کی محبت دین کا تقاضا ہے۔ جس دل میں دین ہے، ایمان ہے، اس دل میں آب زمزم کی محبت ہے۔ تو کچھ محبتیں ایمان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ دل میں ایمان ہو محبت ہوتی ہے، دل میں ایمان ہے آب زمزم کی محبت ہے۔ اسی طرح جس دل میں ایمان ہے اس دل میں صدیق اکبر کی محبت ہے۔ جس دل میں ایمان ہے اس دل میں فاروق اعظم کی محبت ہے، عثمان غنی کی محبت ہے، حضور شیر خدا مولا علی کی محبت ہے۔ یہ محبتیں ایمان کی وجہ سے ہیں۔ تو ہمیں صحابہ و اہل بیت کے ساتھ جو محبت ہے وہ کون سی محبت ہے؟ دینی محبت ہے۔ دینی محبت کرنی ہے تو دینی اصولوں کے مطابق کرنی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر صحابہ میں سب سے افضل ہیں، نبیوں کے بعد سب سے افضل ہیں۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ اعمال کا مسئلہ نہیں۔ اور یاد رکھیں عقیدے میں اجتہاد نہیں ہوتا، اعمال میں اجتہاد ہوتا ہے۔ اور اعمال میں بھی سب اعمال میں اجتہاد نہیں ہوتا۔ اعمال کی ایک شاخ ہے فروعی شاخ، فروعی مسائل، ان میں اجتہاد ہوتا ہے۔ ویسے مطلقاً اعمال میں بھی اجتہاد نہیں کہ چند مفتی بیٹھ کے اجتہاد کریں اور کہیں نمازیں 5 نہیں 1 ہے، کر سکتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے اجتہاد کر کے ہم مسائل کی صورت بدل سکتے ہیں؟ نہیں۔ اصول یاد رکھیں۔ آج کا خطیب بھی اجتہاد کر رہے ہیں، نقیب بھی اجتہاد کر رہے ہیں، نعت خان بھی اجتہاد کر رہے ہیں۔ مسئلہ کچھ ہے، یہ نقطہ بیان کر کے کچھ اور بیان کر دیتے ہیں۔ جب کہتے ہیں نا میں نقطہ بیان کرنے لگا ہوں، نقیب کہتے ہیں میں کوئی جملہ دینے لگا ہوں، اور پھر دخل اندازی دیتے ہیں عقائد میں۔ عقائد میں اجتہاد کی گنجائش ہی نہیں۔ عقائد سیکھنے ہیں، عقائد سمجھنے ہیں، عقائد کو ماننا ہے۔ عقائد میں آپ کی طبیعت کا کوئی عمل دخل نہیں، چونکہ معاملہ دین کا ہے۔ آپ محبت اپنی طبیعت کی وجہ سے کرتے ہیں یا دین کی وجہ سے کرتے ہیں؟ مسئلہ سمجھ آیا آپ کو؟ دین کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو اب ہم نے دین کے اصول سمجھنے ہیں۔ کتاب کا نام ہے نور الانوار، درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، مولا احمد جیون نے لکھا ہے۔ شرح مسلم الثبوت علامہ فرنگی محلی نے لکھا ہے۔ التلوی علامہ تفتازانی نے لکھا ہے۔ التوضیح صدر الشریعہ نے لکھا ہے۔ 5ویں صدی ہجری کے مصنف حضرت ابو شور سالمی، انہوں نے کتاب التمہید میں لکھا ہے جو شخص ضروریات دین میں اجتہاد کرے گا کافر ہو جائے گا۔ جو شخص ضروریات اہل سنت میں اجتہاد کرے گا گمراہ ہو جائے گا۔ ولد تعلیم، اس نے کفر کی طرف منہ کر لیا ہے۔
گمراہ ہو گیا، بے دین ہو گیا. اس لیے عقائد میں اجتہاد نہیں ہو سکتا. عقائد کو صرف سیکھنا ہے. ہاں تشریح ہو سکتی ہے، پر تشریح وہ کرے گا جس نے اصول پڑھے. جس نے عقائد کے اصول ہی نہیں پڑھے وہ تشریح کیسے کرے گا؟ آج جو دیکھ کے اردو کی کتاب نہیں پڑھ سکتے، وہ لقیب، وہ نعت خوان، وہ خطیب جو دیکھ کے اردو کی کتاب نہیں پڑھ سکتے، وہ عقائد میں اجتہاد کر رہے ہیں. ایمان کسے کہتے ہیں؟ حضور منوائے بندہ مان لے، بندہ ہو گیا مومن. حضور نے فرمایا مانو خدا ایک ہے، ہم نے مان لیا. جنت، دوزخ، عرش، لوح، قلم، کرسی، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، ہم نے ان میں سے کچھ بھی نہیں دیکھا. حضور نے منوایا، ہم نے مان لیا. ہم ان سب کو مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں؟ حضور نے منوایا ہے. حضور منوائے بندہ مان لے، وہ مومن ہے. اپنے مصلی پہ صدیق اکبر کو کھڑا کر کے حضور نے منوایا کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے امام کس کو بنایا جاتا ہے؟ اگر آپ کو امامت کی شرائط کا علم نہیں تو پھر علماء سے پوچھیں امامت کی شرائط کیا ہے. اگر آپ کو امامت کی شرائط کا علم نہیں تو اپنی جہالت کا علاج کروائیں. جنہوں نے مصلی پہ کھڑا کیا ہے وہ جانتے ہیں امامت کی شرائط. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اصحابِ نبی، عشق و محبت، عشق و محبت. اللہ کے نبی نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا ہے. مصلی بھی رسول کا مصلی ہے، اور اللہ کے رسول کھڑا کر رہے ہیں اپنے مصلی پہ، امام بنا رہے ہیں. اگر آپ کو پتا نہیں کہ امامت کی شرائط کیا ہوتی ہیں تو پہلے اپنی جہالت کا علاج کروائیں. جو مصلی پہ کھڑا کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں امامت کی شرائط کیا. صحابہ کی محفل لگی ہے، حضور تشریف فرما ہے. فرمایا 360 خوبیاں ہیں، جس میں ایک بھی پائی گئی وہ جنت میں جائے گی. یار غار بھی حاضر تھے. عرض کیا یا رسول اللہ ان 360 میں سے میرے اندر بھی کوئی ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا ابو بکر وہ ساری تیرے اندر ہے. ثابت ہوئی وہیں عقیدہ بھی ثابت ہوا کہ یار غار کا عقیدہ کیا ہے. پوچھنا اپنے اندر کے بارے میں ہے، پر اپنے اندر کا فیصلہ حضور سے کروا ہے. صدیق اکبر کا عقیدہ یہ ہے حضور میرے اندر کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کیا ہے وہ جو تجھ پہ عیان ہے. حضور فیصلہ کرتے ہیں. اب کوئی اس فیصلے پر اعتراض کرے بندہ مومن ہے؟ جو صدیق اکبر پہ اعتراض کر رہے ہیں وہ کس کے فیصلے پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ حضور کی ظاہری موجودگی میں وصال سے پہلے 17 نمازیں حضرت صدیق اکبر نے پڑھائی. حضور نے امت پیچھے کھڑے کری ہے، صدیق اکبر کو امام بنایا، امت حوالے کی ہے ابو بکر کے. وصال سے پہلے حضور نے امت حوالے کی ہے. بخاری شریف میں حدیث پاک ہے جس دن وصال ہوا ہے فجر کی نماز کے وقت حجرہ سید عائشہ صدیقہ کا پردہ ہٹا کے دیکھے جا رہے غار کو نماز پڑھاتے ہوئے فتبسم، حضور مسکرائے. حضور خوش ہیں امامت دے کے، آپ خوش ہیں یا نہیں؟ جنہیں امامت کے مصلی پہ کھڑا کر کے حضور خوش ہیں، آپ بھی خوش ہیں یا نہیں؟ درمیان میں طبیعت تو نہیں آ رہی؟ یہ دینی محبت ہے، یہ دین کے مطابق کرنی ہے. جو حضرت صدیق اکبر کی توہین کر رہا ہے وہ اللہ کے رسول کی توہین کر رہا ہے کہ معاذ اللہ اس ہستی کو مصلی پہ کھڑا کیا ہے جو کھڑے ہونے کے لائق ہی نہیں تھے. سارا دین مشکوک ہو جاتا ہے اگر صدیق اکبر کی امامت پہ اعتراض کر.
جو کہ وہ خود امام نہیں بنے، انہیں اللہ کے رسول نے امام بنایا۔ شب معراج میرے آقا مسجد اقصی میں نماز پڑھا رہے ہیں، سارے نبی پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہیں، حضور امامت کے مصلی پہ، حضرت ابراہیم پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہیں، حضرت موسیٰ پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہیں، حضرت عیسیٰ پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا حضور نبیوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ کیوں؟ حضور افضل ہیں، اس لیے نماز پڑھا رہے ہیں۔ تو امامت افضلیت کی دلیل ہے۔ واقعہ معراج بیان کرتے ہوئے مسجد اقصی میں حضور کی امامت کو بیان کر کے ہم کہتے ہیں حضور نبیوں سے افضل ہیں، کیونکہ نماز پڑھا رہے ہیں، نبی پیچھے کھڑے ہیں۔ اب وہ جو نبیوں کے امام ہیں انہوں نے اپنے مصلی پہ صدیق اکبر کو کھڑا کر دیا، سارے صحابہ کو پیچھے کھڑا کیا ہے۔ تو میرے آقا نے منوایا یہ ہے کہ مان لو میری امت میں سب سے افضل ہے تو صدیق اکبر۔ ہر یار نبی دا سونا ہے پر یار غار دیاں کیتا پیار نبی نال بڑے آنے اے دے پیار دیاں۔ صدیق دی آلہ ہستی ہے، چڑی عشق نبی دی مستی ہے، ڈنگ مار کے سپ بھی آخدائے پہرے دار دیاں۔ عاشق نے عشق کمایا ہے، مدنی نو کدیاں تے چایا ہے۔ عاشق نے عشق کمایا ہے، مدنی نو کدیاں تے چایا ہے۔ ویخ نوری بھی آخدے نے حبدار دیاں، حبدار دیاں۔ جس جگہ حضرت صدیق اکبر کا روزہ ہے اس سے افضل کوئی جگہ ہے؟ بتائیں مجھے کائنات میں اس سے افضل جگہ کون سی ہے؟ کائنات میں سب سے افضل مقام ہے نا، وہاں صدیق اکبر کا روزہ ہے۔ اس میں دو علماء نے اختلاف کیا ہے کہ مکہ شہر افضل ہے یا مدینہ شہر افضل ہے، اس میں اختلاف ہوا، لیکن جو گنبد خضرا کے نیچے جگہ ہے اس پر کسی کا اختلاف نہیں۔ جہاں حضور کا روزہ ہے اس پر سارے متفق ہیں کہ اس جگہ کا کوئی جوڑ نہیں، یہ کائنات میں سب سے افضل جگہ ہے۔ تو جو کائنات میں سب سے افضل مکان ہے اس کے مکین حضرت صدیق۔ مجھ سے کوئی پوچھے ایڈریس تو بابلی شریف کا ذکر آ جائے گا، آپ سے پوچھے ڈالو والی کا، سیالکوٹ کا ذکر آ جائے گا، صدیق اکبر کا ایڈریس کیا ہے؟ عجب رتبہ ہے یار غار تیرا، پتہ ہے روزہ سرکار تیرا۔ اردو میں کسی نے کہا ہے یوں تو سارے صحابہ محترم ہیں مگر یار غار نبی تیری تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا، غم گسار نبی تیری۔ 2.25 سال مولا علی نے نمازیں پڑھی ہیں حضرت صدیق اکبر کی، تو جو حضرت صدیق اکبر کی توہین کر رہے ہیں وہ مولا علی کی توہین کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو اپنی نمازوں کی فکر ہے، آپ ہر کسی کے پیچھے نہیں پڑتے، کیونکہ قیامت کے دن نمازوں کے بارے میں حساب ہوگا، تو جن کے پیچھے مولا علی نمازیں پڑھتے ہیں۔ مسند بزار میں ہے فیما روا علی بن ابی طالب عن ابی بکر الصدیق، اس باب میں وہ حدیثیں ہیں جو مولا علی نے صدیق اکبر سے روایت کی ہیں، تو اس حوالے سے مولا علی کے شیخ ہیں حدیث میں حضرت صدیق کہ وہ حدیث بیان کر رہے ہیں، مولا علی سن کے آگے بیان کر رہے ہیں، تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا، غم گسارے نبی تیری۔ کیا بات ہے! میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر ہی سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں فتنوں کے اس دور میں عقیدہ حق پہ قائم رہنے کی توفیق۔ آمین۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس نے داڑھی شریف صحیح نہیں رکھی ہوئی، داڑھی کٹواتا ہے، جمعے کا خطبہ دے، امامت بھی کروائے، تو کیا اس خطیب کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ امام احمد رضا یا امام اعظم
ابو حنیفہ کی کوئی دلیل پیش فرما دیں. ان دونوں ہستیوں کے نزدیک نماز نہیں ہوگی، وہ امامت کا حقدار نہیں ہے. امامت وہی کرا سکتا ہے جس نے سنت کے مطابق داڑھی رکھی ہوئی، اور جو مسنون شرعی ہے وہ ایک قبضہ ہے، تھوڑی کے نیچے سے 4 انگلیاں کم از کم تھوڑی کے نیچے جو ہے یہ داڑھی شریف ہو تو پھر بندہ امامت کروا سکتا ہے. امامت کے لیے ویسے بھی جو آدمی داڑھی رکھے اس کو داڑھی رکھنا جو ہے اس کی شرعی حیثیت واجب کے قریب ہے، اور اس کو ترک کرنے والا گناہگار ہوگا. یہ کوئی مستحب عمل نہیں ہے کہ مرضی پہ چھوڑ دیا گیا ہو. یہ بعض نے تو سنت مؤکدہ کہا، لیکن اس میں بھی سنت مؤکدہ یہ واجب کے قریب ہے. تو اس لیے جو اس کا تارک ہوگا وہ گناہگار ہوگا، اور اگر کوئی اس کی توہین کرے تو وہ کافر ہو جائے گا. ایک آدمی داڑھی نہیں رکھی گناہگار ہے، لیکن اگر داڑھی کی توہین کرتا ہے تو سنت کی توہین کی وجہ سے کفر ہو جائے گا. آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب یہی ہے کہ جس آدمی کی داڑھی سنت کے مطابق نہیں ہے وہ امامت کا حقدار نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت کے حکم کے مطابق داڑھی شریف رکھے. اب اس پر جو دلائل ہیں وہ وقت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کا نام لکھ کے آپ نے مسئلہ بڑا آسان کر دی ہے، تو فتاوی رضویہ پڑھ لیں، اس میں خوبصورت دلائل اس کے موجود ہیں. فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت نے اس کے دلائل لکھے ہیں. اور ویسے بھی جو مشہور حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا کہ داڑھیاں بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ اور داڑھیاں بڑھاؤ. تو یہ جو بڑھانا ہے یہ بھی اس چیز کو ثابت کرتا ہے. اب کتنی بڑھانی ہے، کس قدر مقدار بڑھانی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس جو معیار ہے صحابہ کرام ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ایک قبضہ داڑھی رکھ کے، تھوڑی سے نیچے ایک قبضہ رکھ کے تو انہوں نے داڑھی کٹوائی تھی. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر داڑھی کٹوانی ہے تو کم از کم ایک قبضہ ہونی چاہیے. ویسے شرعی مسائل کو ثابت کرنے میں ایک دلیل تواتر ہے. عقائد کو ثابت کرنے میں بھی تواتر کا خیال رکھا جاتا ہے، لحاظ رکھا جاتا ہے، اور اسی طرح اعمال کو ثابت کرنے میں بھی تواتر جو ہے اس کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، جسے آپ حدیث متواتر کہتے ہیں، اسی کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ جو تواتر ہے یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ داڑھی شریف جو ہے، ایک مولوی صاحب اس کے خلاف دلائل دے رہے تھے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ داڑھی اتنی ہو، داڑھی اتنی ہو، دور سے نظر آئے کہ داڑھی ہے، بے شک قبضہ نہ بھی ہو تو پھر بھی وہ داڑھی ہی ہے. تو وہ یہ بھی کہہ رہے تھے، اس سے پہلے کبھی وہ کہہ چکے تھے کہ مجھے خواب میں حضور کی زیارت بھی ہو چکی ہے. تو ایک آدمی نے سوال کیا کہ سچ سچ بتائیں، اگر آپ کو زیارت ہوئی ہے تو کیا آپ کی داڑھی مبارک اتنی تھی جتنے آپ دلائل دے رہے ہیں، کتنی رکھو؟ مولوی صاحب خاموش. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ تو تواتر جو ہے نا، بزرگوں کی داڑھی مبارک دیکھ لیں تو وہ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگ قبضے سے بھی بڑی داڑھی رکھتے تھے. بہرحال داڑھی اتنی رکھنی چاہیے جس سے وہ خوبصورت لگے. زیادہ اس انداز میں رکھنا کہ اس کا مذاق بنے وہ بھی نہیں بنانا چاہیے. ایک قبضہ داڑھی جو ہے کم از کم ایک قبضہ یہ ہونی چاہیے. اس سے زیادہ بڑی اگر رکھیں تو رکھ سکتے ہیں، اس سے بڑی، لیکن اس کو سجا کے رکھیں. اللہ تعالیٰ سنت کی محبت عطا فرمائے. گفتگو میری مکمل ہو گئی، لیکن آج وہ درس قرآن ہے جس میں میں نے آپ کو ایک سالانہ دعوت بھی پیش کرنا ہے.
ہر سال یہاں ڈالو والی سے جناب قبلہ قاری قربان علی صاحب ان کی سرپرستی میں میرے بہت سارے احباب بابلی شریف عرس پاک میں شامل ہوتے ہیں، تو 13 فروری کو سالانہ عرس پاک کی محفل منعقد ہو رہی ہے، اور میرے لیے یہ بات بڑی سعادت کی اور خوشی کی بات ہے کہ دور سے سفر کر کے جو ساتھی شامل ہوتے ہیں ان میں ڈالو والی کے ساتھی جو ہیں یہ بے پناہ محبت کے ساتھ ہر سال شامل ہوتے ہیں۔ میں اعلان ہی نہیں کر رہا بلکہ آپ سب احباب کو دعوت دے رہا ہوں۔ جس طرح دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے سارے لوگ برابر نہیں ہوتے، کوئی امیر ہوتا ہے کوئی غریب ہوتا ہے، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، کسی کے پاس بیٹھنے سے نماز کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور کسی کے پاس بیٹھنے سے نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ساری قبریں بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، کچھ قبریں ایسی ہوتی ہیں کہ ان قبروں پر بیٹھنے سے صاحب قبر کا فیض نصیب ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کا ذکر کیا نا وہ قبروں میں بھی ذکر کر رہے ہیں، ان کا ذکر رک نہیں گیا کیونکہ روحیں جو ان کی دنیا میں ذکر کرتی رہی، اور ان ہستیوں کے منائے جا رہے ہیں جو نہ صرف خود ذکر کرتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی ذاکر بناتے تھے۔ حضرت بابا جی صاحب جن کا عرس پاک ہے 13 فروری 1872 آپ کا وصال ہوا تھا، اور آپ سیالکوٹ تشریف لاتے تھے۔ 1866 میں آپ سیالکوٹ تشریف لائے تھے۔ بابا جی فقیر محمد چرائی رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف لائے تھے، چورا شریف کے سجادہ نشین، چورا شریف کی تاجدار ہستی، دنیا فقر کی بے مثال ہستی۔ تو بابا جی صاحب خواجہ محمد خان عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی ساتھ تھے۔ ان دنوں میں یہ بدبخت مرزا غلام احمد قادیانی یہ سیالکوٹ میں تھا 1866۔ تو یہ بابا جی چرائی رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے آیا۔ آپ ایک کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے دیکھا تو نفرت کا اظہار کیا۔ اس کی عمر تھی اس وقت 26 سال۔ تو بابا جی چرائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ باہر برآمدے میں ہمارے ایک خلیفہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جاؤ ان کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ۔ تو یہ باہر آ کے حضرت بابا جی خواجہ محمد خان عالم رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں کے پاس بیٹھا۔ کچھ دیر بابا جی صاحب نے اس کی طرف دیکھا تو یہ کہنے لگا مجھے قے آنے لگی ہے تو میں قے کر کے آتا ہوں۔ مرزا اٹھ کے باہر گیا الٹی کرنے، قے کرنے۔ جب یہ جا رہا تھا تو بابا جی صاحب نے اپنے مریدوں سے فرمایا کہ یہ واپس نہیں آئے گا میرے پاس۔ یہ جب میرے پاس آ کے بیٹھا تو میں نے اس کے سینے کی طرف توجہ کی، مجھے اس کے دل میں ایمان نہیں نظر آیا، اندھیرا نظر آیا، کفر نظر آیا۔ میں نے کہا فقیروں کے پاس آیا خالی نہ جائے، تو میں نے وہ ایمان والی توجہ ڈالی، پر اس کا دل ایمان قبول نہیں کرتا۔ یہ جھٹلاتا تھا میں توجہ دیتا تھا، یہ جھٹلاتا تھا میں توجہ دیتا تھا۔ اس نے جو کہا نا مجھے قے آنے لگی ہے، یہ وہ ایمان والی توجہ سے گھبرا کے اٹھ کے گیا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ خود بھی دوزخ میں جائے گا، اس کا دل ایمان قبول نہیں کرتا، ٹھکرا دیتا ہے، یہ خود بھی دوزخ میں جائے گا اور اپنے ساتھ کئی اوروں کو بھی دوزخ میں جائے گا۔ یہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سیالکوٹ کے بزرگ ہیں پروفیسر محمد حسین آسی صاحب، انہوں نے بھی اس کو ان کے زیر ارادت رسالہ نکلتا تھا شیران اسلام، اس میں لکھا ہے۔ تو بابا جی صاحب اتنی نظر والے تھے کہ آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کا کافر ہونا یہ پہلے ہی بیان کر دیا تھا، علماء کرام نے بعد میں بیان فرمایا ہے۔ علی پور شریف کے بزرگ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب لاسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ چورا شریف جاتے تھے تو بابلی شریف تشریف لاتے تھے۔
یہاں قیام کر کے پھر جوڑا شریف جاتے تھے۔ آوان شریف ہمارے علاقے میں بڑا مشہور آستان ہے۔ حضرت شیخ سلطان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مرشد خانہ سوات کے علاقے میں تھا۔ وہ جا رہے تھے اپنے مرشد خانے باولی شریف کے پاس سے، پپی سے گزر رہے تھے، خواب میں مرشدوں کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ راستہ خطرناک ہے، میرے پاس نہ آؤ، جو کچھ میرے لیے لے کے آ رہے ہو نا وہ باولی شریف لنگر خانے میں دے کے واپس چلے گئے، تو سمجھنا کہ میرے پاس تم نے حاضری دے دی۔ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی مدینہ منورہ جاتے تھے تو مولانا کریم اللہ مہاجر مدنی کے پاس ٹھہرتے تھے۔ الدولۃ المکیہ کی عربی تقریضات یہ انہوں نے لکھوائی ہیں، مولانا مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا کریم اللہ مہاجر مدنی، ان کی بیعت باولی شریف تھی۔ اس حوالے سے اعلیٰ حضرت جب مدینہ منورہ جاتے تھے تو مولانا کریم اللہ مہاجر مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ اپنے مرشدوں کا ذکر آپ سے فرماتے، ایک خط میں اس کو انہوں نے بیان فرمایا ہے، اور کراچی کی مشہور شخصیت ڈاکٹر مسعود احمد صاحب انہوں نے اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ تو آپ کا عرس 13 فروری آپ کا وصال ہوا تھا 1872۔ مشائخ علماء تشریف لاتے ہیں، اس سال بھی امید ہے کچھ نیک لوگ تشریف لائیں گے، کچھ نیک لوگ جمع ہوں گے، تو آئیں ہم بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں جہاں کچھ نیک لوگ مل کے دعا کریں گے۔ ویسے بھی درود شریف جو پورا سال ہمارے ساتھی پڑھتے ہیں وہ اس موقع پہ اکٹھا کر کے اصالِ ثواب کیا جاتا ہے، تو درود شریف کی اس محفل میں بھی شامل ہونے کا موقع ہے۔ میں آپ سب احباب کو دعوت دیتا ہوں۔ آپ کو جو پروگرام ہے وہ تو قبلہ قاری قربان علی صاحب بتائیں گے کہ کس ترتیب سے آپ نے جانا ہے، لیکن میری طرف سے آپ تمام احباب کو دعوت ہے کہ آپ اس کے معمور عرس پاک میں شامل ہوں۔ وآخر دعوانا